امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کارا دت۔ زحل اردم، جو کہ اپنے کریئر کی چوٹی پر پرسنل ڈیولپمنٹ کی ماہر ہے، نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنی شائع کردہ کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید شہری اور خوبصورت خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جسے وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ایک تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد زحل کی زندگی ہی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی 3 بہنوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ماں کی زندگی گزاری جو قبر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی 40 کی دہائی تک پہنچ گئی۔ اپنے سخت اور انتہائی جنونی والد چیتن کے احکامات، خدمت یا الفاظ سے کبھی نہیں بھٹکتی۔ اس کی اپنی چھوٹی بہن فیگن کی پرورش کی ہے، جو اس سے صرف چند سال چھوٹی ہے، اصلی جو 20 سال کی ہے، اور بیگم جو ابھی ہائی اسکول کی طالبہ ہے۔ اس کی دائمی تنہائی کی جڑ اس کے والد کے ساتھ ہے۔ اپنی جوانی میں کی گئی غلطی کی تلافی کے لیے زحل نے چیتن سے وعدہ کیا کہ وہ گھر کی مالکن ہوگی اور اپنی گاہ کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 8، گزال اشکلار دیاری۔ دینیس اور ایرہان، 2 نوجوان جو کہ بالکل مختلف دنیا سے ہیں، اپنے مختلف پس منظر کے باوجود پیار کرنے لگتے ہیں۔ دینیس ازمیر کی ایک متحرک ڈاکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپاڈوشیا کے صوفیانہ سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک ہوٹل مینیجر ایرہان کے ساتھ الجھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ان کا رومانس پھولتا ہے، دینیس کا تعارف ایرہان کے خاندان سے ہوتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اتحاد خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ ایرہان کے طاقتور دادا حاکم سے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور ممتاز قبیلے کی عورت سے طے کر دی ہے، اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیز تصادم کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ نمبر 7، سیاہ کلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا، اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والے منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 6، دیہا۔ دیوران، ایک ریاضی کے ماہر نے اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسز میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنے بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم دیوران واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے وہ ہے اس کا والد سکندر، جس نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکا ہے۔ بوران کے سکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 5، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے
اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 4، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں خورشید کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آتا ہے جو اسے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم کرتا ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا خورشید کی بیٹی جان فیضا نامی مسحور کو لڑکی سے سامنا ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ خورشید پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع خورشید کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 5، ساتلا بینی۔ متمول اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے، ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر منظر عام پر آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 2، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، حدوث سیودہ۔ حدوث سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔